میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کس نے کیا تھا؟ جب مدینہ منورہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ بات یہودیوں اور کچھ منافقین کو بہت ناگوار گزرتی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ وہ جادو ٹونے میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے تو شاید مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکے۔ لبید بن عاصم نے چالاکی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی چند چیزیں حاصل کر لی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال اور کنگھی کے چند دانت حاصل کیے۔ اس نے ان چیزوں کو لے کر جادو کیا اور انہیں ایک داغے میں 11 گرہیں لگا کر باندھ دیا۔ پھر اس جادو کو ایک کنویں میں چھپا دیا۔ یہ کنواں مدینہ میں تھا اور اسے بئر زروان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص انسان بھی تھے، اس لیے اللہ نے آزمائش کے طور پر کچھ عرصہ تک اس جادو کا ہلکا اثر ہونے دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قرآن یا دین کی تعلیمات پر کبھی نہیں پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک کمزور اور پریشان نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں حقیقت بتا دی۔ خواب میں 2 فرشتے آئے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا قدموں کی طرف۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا گیا، جادو کس نے کیا؟ جواب ملا، لبید بن عاصم نے۔ پھر پوچھا گیا، جادو کہاں رکھا ہے؟ جواب دیا گیا، بئر زروان کے کنویں میں، کھجور کے درخت کے نیچے۔ کنویں سے جادو نکالا گیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور اس کنویں کی طرف گئے۔ صحابہ نے کنویں سے وہ چیزیں نکالی جن میں جادو کیا گیا تھا۔ جب وہ نکالا گیا تو اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 عظیم صورتیں نازل فرمائیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی آیات پڑھتے جاتے تو ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ تمام گرہیں کھل گئیں اور اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ کام لبید بن عاصم کا ہے تو کچھ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اسے سزا نہ دیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں مزید فساد پھیلے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اور رحمت کی عظیم مثال تھی۔ اس واقعے سے مسلمانوں کو کئی اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بے شک قرآن کی صورتیں، سورۃ فلق اور ناس، جادو اور برائی سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی بردباری اور معافی کا رویہ اختیار کیا۔ ہر مشکل میں اللہ سے دعا اور قرآن کی تلاوت سب سے بڑی طاقت ہے۔